السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر روزے میں نماز چھوٹ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہوگا؟ صحیح ہے، بڑے ہی کسی پرفضا مقام سے میرا خیال ہے سوال بھیجا گیا ہے یہ۔ مولانا کمل مئی صاحب، روزے میں نماز چھوٹ جائے تو کیا روزہ مکروہ ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی معصومانہ سوال ہے ویسے میرا، پہلا والا ویسے مظلومانہ تھا تھوڑا، مظلومانہ تھا اچھا۔ اس لیے کہ وہ ہر سال آتا ہے، اتنا مظلوم سوال ہے، اور لوگ مطمئن نہیں ہو پا رہے ہوتے اس لیے کہ خود حرکتیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہو پا رہے کہ شیطان بند ہو اس لیے گیا، ہر سال ایک کنفرم کر رہے ہیں کہ بھائی جان یہ قید ہے کہ نہیں ہے، بند ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اس میں بھی آپ چاہیں تو میں ایک بات جی ضرور۔ دیکھیں، اس میں ایک تھوڑا سا فنی اور ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں ابلیس اور شیطان دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ابلیس تو وہی شیطان ہے جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، صحیح ہے، کبھی اسے شیطان بھی کہا جاتا ہے، لیکن شیطان اس کے علاوہ بھی ہیں۔ شیاطین کا لفظ بھی قرآن میں، شیاطین کہا بھی انہوں نے، شیاطین وہ قرآن میں فارمیشن جو ہے نا 88 ٹائمز ہے شیطان کے مختلف فارمیشنز، اس میں شیاطین الانس والجن بھی ہے، انسانوں میں بھی کچھ شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان۔ یہاں ابلیس کی بات نہیں ہو رہی اس کا مطلب، جی رائٹ، تو وہ ابلیس تو بند ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو پھر رہے ہیں باقی کچھ ایسے شیطان ہیں کہ جو ہو سکتا ہے، یہ ہمارے محترم بھائی تو نہیں لیکن کوئی سوچ رہا ہو کہ شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیسے ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ خود بھی کوئی انسانوں والا شیطان ایسا ہو کہ جس کی حرکتیں ایسی ہیں کہ جو دوسروں کو بہکا رہا ہے، خود کفیل ہے وہ بہکنے میں۔ تو اس لیے شیاطین کا لفظ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں منافق، تو آج جا کے کہتے ہیں کہ جب حضور کے پاس پہنچتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے تھے ہم تو آپ پر ایمان لے کر آئے، اس کے بعد جب وہاں پہنچتے کہتے تھے ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو ان کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو ابلیس کا لفظ وہ ایک واحد شیطان ہے، لیکن یہ کہ شیاطین اور بھی ہیں۔ وسعت ہے اس لفظ میں، خالی شیطان کا لفظ ہے تو ذہن اسی ایک کی طرف متوجہ نہ ہو جس نے وہ انکار کیا۔ ٹھیک۔ اور دوسرا یہ کہ نفس بھی، ان النفس لامارۃ بالسوء، تو جو نفس امارہ بھی ہے، پھر نفس لوامہ بھی ہے، پھر نفس مطمئنہ بھی ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے تو اس سے روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا اگر نماز کسی نے قضا کر دی، لیکن بہرحال نماز ایک فرض ایسی عبادت ہے کہ عمود الدین ہے، اور نماز ایک طرح سے فروع دین کے اعتبار سے ایمان و کفر میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز قبول، قبل ما سوا، نماز قبول ساری عبادتیں قبول، نماز رد تو ساری عبادتیں رد۔ تو نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ نماز کو عمدن ترک کر دینے والا وہ عین ممکن ہے کہ پھر ایمان کی حد سے نکل کر کفر کی حد میں ایسے پہنچ جائے کہ اس کو پتہ بھی نہ چل سکے، اور خاص طور پر وقت موت شیطان آ کے اس کو بہکا دے۔ روزہ اپنے مقام پر صحیح ہو جائے گا، روزے کی قضا نہیں کرنی ہوگی، لیکن نماز جو عمدن اگر چھوڑی ہے تو اس کی قضا بہرحال کریں، اور اس بات پر توبہ کریں کہ رمضان المبارک میں کم سے کم یہ کام نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے علاوہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔